السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے راہ غیر، جو کہ تحریر ہے مریم رحیم کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو پہ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور اب تک کے ایپیسوڈز آپ کو کیسی لگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ سمی کی تدفین کو گزرے 4 دن ہونے کو تھے۔ ان 4 دنوں میں اگر کسی کو تکلیف ہوئی تھی تو وہ سائرہ اور بچوں کو ہوئی تھی۔ 3 کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت بس کمرے میں ہی گزرتا۔ ریان کل سے دوبارہ اسکول جانا شروع ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں اسکول کا ہی کام کر رہا تھا۔ رانیہ سائرہ کے ساتھ پلنگ پر سو رہی تھی۔ سائرہ اس وقت گھر کے کپڑوں میں موجود گزرے دنوں کو یاد کرنے میں مگن نظر آئی تھی۔ چہرے پر تھکن سی تھی۔ اسے ایک بار پھر وہی منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے سمی کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو وہ جانتی ہی تھی کہ اس کا شوہر کس نوعیت کا کام کر رہا۔ اس وقت پیسوں کی قلت ایسی تھی کہ کوئی کام برا نہیں لگ رہا تھا۔ بس جو کام ملا اسی کو گلے لگا لیا۔ اب نہ جانے کیوں اسے کسی گہرے افسوس نے آ گھیرا تھا، مگر اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ گزرا وقت تو کبھی نہیں لوٹتا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ سائرہ نے اٹھا کر ٹوٹی اسکرین کو دیکھا۔ صادق کالنگ۔ لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ایک وہی تو تھا جس نے اس کی اندھیر زندگی میں شمع کی صورت اختیار کی تھی۔ کال اٹھا کر بات کرنے لگی۔ اس کال کے آتے ہی چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا، جیسے وہ کبھی اداس ہوئی ہی نہ تھی۔ او گاڈ، شکر ہے تم نے فون تو اٹھایا۔ کہاں تھی؟ اور سب سے ضروری بات، آئی کیوں نہیں؟ سائرہ اس کی فکر کیے جانے پر مسکرا رہی تھی۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ وہ ابھی شوہر کا شوق منا رہی تھی۔ بس کیا کروں، اچانک جو آفتاب میرے سر پر آن پڑی ہے اسی کی وجہ سے گھر کی ہو کر رہ گئی۔ صادق سمجھ نہ سکا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ سائرہ نے رک کر کمرے کے باہر جھانکا، ٹھنڈی سانس بھری۔ شکر کوئی نہیں تھا۔ میرے شوہر کا مرڈر ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ وہ آدمی صفاقی سے ہنسا۔ اچھا ہوا ہمارے بیچ کا کانٹا خود ہی ہٹ گیا ہے جان۔ تم خوشی مناؤ، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ میں، بس تم، اور کوئی نہیں۔ تمہارے وہ بچے بھی نہیں۔ سائرہ کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ خیر تم مجھے بتاؤ کہ کب آ رہی ہو میری چمچماتی نئی گاڑی میں سفر کرنے؟ سائرہ حیران ہوئی اور پلنگ پر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب؟ تم نے کب لی نئی گاڑی؟ انداز میں کچھ ایسا تھا جو بتانے کے قابل نہیں۔ کل ہی، ابھی تو۔ خیر تم مجھے بتاؤ کب آ رہی ہو میری چمچماتی نئی گاڑی میں سفر کرنے؟ سائرہ حیران ہوئی اور پلنگ پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا مطلب؟ تم نے کب لی نئی گاڑی؟ انداز میں کچھ ایسا تھا جو بتانے کے قابل نہیں۔ کل ہی، ابھی تو ہم نے اس پر گھومنے بھی جانا ہے۔ سائرہ اس کی بات پر بس مسکرا ہی سکی تھی۔ کہاں لے کر جاؤ گے؟ سائرہ اب کے اٹھی اور آئینے میں خود کے سراپے کو دیکھا۔ ان چند دنوں میں اس کی رنگت ہی کملا گئی تھی۔ پہلے پورا پاکستان گھومیں گے، پھر اس کے بعد جہاں تم بولو۔ سائرہ کو اس لمحے سمی کی موت کا خیال آیا، اپنی عزت کا خیال آیا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ کون سمی، کیسی عزت؟ یہ موقع چلا گیا تو شاید واپس نہ آ سکے۔ وہ یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں میں اٹھتی چمک کے آگے سب مان پڑنے لگا۔ سمی نے کبھی بھی میرا خیال نہیں کیا جیسا تم کر رہے ہو۔ اسے ہمیشہ اپنے آپ سے مطلب تھا۔ میں پل پل تڑپتی ہوں، تب جا کر مجھے یہ سب ملا۔ اپنے آپ پر نظر جمائے گا صادق کی آواز اور اس کے لہجے میں بس اس کے لیے محبت تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل چیز تو تمہیں تب پتہ چلے گی جب تم میرے پاس ہوگی، صرف اور صرف میرے پاس۔ تو بتاؤ آ رہی ہو پھر؟ سائرہ مڑی تھی۔ وہ فیصلہ جو کافی دیر سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ ایک پل میں کر چکی تھی۔ ہاں میں اب تمام رکاوٹیں مٹا کر تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، لیکن میرے بچے اور گھر، وہ رانیہ کو دیکھ کر کہے جا رہی تھی۔ اس بات کی فکر مت کرو، تمہیں لینے آ رہا ہوں میں۔ ایک دارالامان ہے، بچوں کو وہاں لے کر چلو، اور رہا گھر تو اسے بیچ دو۔ بس اب بہت ہوا، تم میرے پاس ابھی اسی وقت آ جاؤ۔ سائرہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ رانیہ کی طرف مڑی۔ اتنی جلدی؟ اب گھر کہاں بکے گا؟ سائرہ کو نئی الجھن نے آن گھیرا تھا۔ صادق کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس گھر کے کاغذات مجھے بھجوا دو کسی طرح۔ سائرہ راضی ہو چکی تھی، مگر ایک الجھن تھی جو اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن زمانہ مجھ پر ہنسے گا، لوگ باتیں بنائیں گے، کہیں گے شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور بیوی کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ صادق ہنسا تھا۔ دفع کرو زمانے کو، میں ہوں نا، میرا یقین کرو دنیا کی ہر نعمت تمہاری جھولی میں بھر دوں گا۔ پیسوں میں کھیلو گی تم، اور پھر تمہارے لیے کوئی بات معنی نہیں رکھے گی، یہ زمانہ بھی نہیں۔ سائرہ ایک بار پھر خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی اچھے سے بن چکی تھی، اسی لیے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ تو پیسوں کی خاطر اپنے بچوں تک کو آگ میں جھونک رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں، یہ کہہ کر فون کاٹا اور پھر پرسوچ نظروں سے سامنے بے فکر انداز میں سوئی بیٹی کو دیکھتے سوچنے لگی۔
کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ اندر کے شیطان نے اسے خوب بھڑکایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں، یہ کہہ کر فون کاٹا اور پرسوچ نظروں سے سامنے بے فکر انداز میں سوئی بیٹی کو دیکھتے سوچنے لگی، کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ اندر کے شیطان نے اسے خوب بھڑکایا۔ ہاں تم ٹھیک ہو، تمہارا خود پر بھی حق ہے سب سے زیادہ۔ اور پھر وہ شیطان کی بات مانتے ریان کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ریان اسکول کا کام کر رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ماں کھڑی تھی۔ ماما دیکھیں میں نے کام کر دیا ہے، اب میں کھیلنے جا سکتا ہوں؟ وہ اپنی ماں کو اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماں کی خاموشی کو محسوس کرتے دوبارہ بولا، باہر میرے سارے فرینڈس مجھے بلا رہے ہیں، اسی لیے۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ سائرہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ آنکھیں ہو بہو اپنی پھپھی کی طرح تھیں۔ ریان اب آپ ان سب کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ ریان کو سمجھ نہیں آئی اس کی ماں کیا چاہ رہی تھی۔ کیوں مما، میرے سارے فرینڈس بہت اچھے ہیں۔ اجازت نہ پا کر وہ کچھ افسردہ ہو۔ بالکل میں جانتی ہوں کہ آپ کے فرینڈس اچھے ہیں، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے بھی اچھے فرینڈس کے ساتھ کھیلیں۔ ریان حیران ہوا تھا۔ لیکن مما مجھے وہ کہاں ملیں گے؟ سائرہ اٹھی اور اس کے کالر ٹھیک کرنے لگی۔ میں ایک جگہ جانتی ہوں، وہاں آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ وہاں چلنا ہوگا۔ بتائیں چلیں گے؟ وہ اس کی الماری کی طرف جاتے کہنے لگی۔ ریان بس اپنی ماں کو یہ سب کرتے دیکھے گیا۔ اس معصوم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا اس کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ریان کی حامی پر وہ خوش ہوئی، پھر الماری سے کپڑے نکالے اور ایک سوٹ کیس نکال لائی تھی۔ ریان کو مزید حیرانی ہوئی، ایسے کون سے فرینڈس تھے جن سے ملنے کے لیے مما سوٹ کیس پیک کر رہی تھی؟ مما یہ آپ سوٹ کیس کیوں پیک کر رہی ہیں؟ سارا جلدی جلدی اس کے اندر کپڑے ڈالنے لگی۔ آپ کو آپ کے نئے دوستوں سے ملانے کے لیے؟ اب مجھے تنگ مت کریں۔ اس کے انداز میں کچھ جلد بازی تھی۔ ریان اب خاموشی سے یہ سب دیکھنے لگا۔ 2 دن بعد سورج کی کرنیں پھوٹ کر لانچ میں بیٹھے ان 2 لوگوں پر پڑ رہی تھی۔ حاشر اپنے گھر کے لانچ میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ہی اس کی خالہ۔ وہ دکھنے میں دبلی پتلی سی خاتون تھی، چہرے پر کچھ بڑھاپے کا اثر تھا، آنکھیں سیاہ رنگ کی تھیں۔ انہوں نے ہلکے رنگ کے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے، بالوں میں ہلکی ہلکی سی سفیدی تھی جنہیں جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا۔ کیسی ہیں؟ حاشر گھر کی ہلکی شرٹ اور ٹراؤزر میں موجود تھا، بال بکھرے تھے، وہ نیند سے ابھی ابھی اٹھا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میرا خیال آ گیا آپ کو؟ خالہ نے شکوہ کیا تو حاشر نے سر جھکا دیا۔ مصروف تھا اسی لیے پوچھ نہیں سکا۔ سر جھکائے ہی نظر ان کی طرف کی تو وہ تادیبی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حاشر نے گھبرا کر نظریں نیچے کی۔ ہاں بالکل، دنیا کے سارے کام تو تمہارے ذمہ ہیں۔ حاشر ان کی بات پر بس مسکرا دیا۔ خالہ وہ مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ ہنسو مت، میں سنجیدہ ہوں۔ حاشر نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں سچ میں مصروف تھا، اگر مجھ پر یقین نہیں ہوتا تو تابی سے پوچھ لیں۔ بقول آپ کے وہ تو اچھا لڑکا ہے۔ ایک آدمی نے آ کر ان کے سامنے 2 کپ رکھے، جن میں سے ایک میں حاشر کی بلیک کافی تھی اور دوسرے میں خالہ کے لیے سادی چائے تھی۔ خالہ نے جھک کر اپنا مگ اٹھا لیا اور لبوں سے لگا لیا۔ گرم گرم مایا جسم کے اندر گیا تو کچھ سکون حاصل ہوا۔ بالکل، وہ تو شریف بچہ ہے، مجھ سے ملنے بھی آتا رہتا ہے، ایک تم ہی ہو جو… خالہ نے ناراضی سے نظریں اس کے ہٹا لی تھیں۔ اچھا سوری، معاف کر دیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ حاشر کو محسوس ہوا کہ وہ ناراض ہو گئی، اسی لیے معافی مانگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ خالہ نے مگ میز پر رکھا، ان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کوئی بات نہیں، انسان ہو، ویسے بھی غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ حاشر نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سر جھٹکا، پھر حاشر نے اپنا مگ اٹھا کر گھٹ بھرا۔ کچھ دیر گزری تو دونوں نے اپنی چائے کچھ ہی دیر گزری کہ انہوں نے اپنے کپ خالی کر دیے تھے۔ اب گہری خاموشی کا دورانیہ چل رہا تھا جسے خالہ نے توڑنا مناسب سمجھا تھا۔ کب تک یوں اکیلے رہنے کا ارادہ ہے؟ کوئی لڑکی وڑکی پسند کیا نہیں؟ حاشر نے اچانک ان کی طرف دیکھا۔ ان کی بات پر فجر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گزرا تھا۔ جی پسند کر لی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ خالہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے۔ تو پھر شادی کا کیا ارادہ ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھی۔ حاشر بولنے کے لیے لفظوں کا چناؤ کرنے لگا۔ میں تیار ہوں، مگر… خالہ کو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اضطراب کسی کیفیت میں مبتلا تھا۔ مگر کیا؟ خالہ نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور اسے سکون دینے کی کوشش کی۔ وہ ایک بیوہ ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ خالہ کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ حاشر کی سانسیں تھمنے لگی اور اسی سپاٹ انداز میں گویا، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو ایک بیوہ سے شادی کی تھی۔ پر ہاں، اس معاشرے میں لوگوں کو ایک بیوہ اور طلاق یافتہ سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کنوارے بیٹے کسی ایسی لڑکی کو دینے سے خوف کھاتے ہیں جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہو۔ اکثر میں ان بچیوں کے لیے بڑا ڈرتی ہوں کہ ان بیچاریوں کا کیا قصور، وہ تو مظلوم ہیں۔ حاشر ان پر میں نے ایسے ایسے ظلم ہوتے دیکھے ہیں کہ میری روح کانپ گئی۔ میری دعاؤں میں ایسی لڑکیوں کا الگ حصہ ہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ انہوں نے کسی اپنے کو اس
اس कर्ब سے گزرتے دیکھا ہے، پر وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ ان کی آنکھیں نم ہیں۔ اس نے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کی۔ خالہ اس کی طرف دیکھتی مسکرائی تھی۔ پھر تم جیسے نوجوانوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ بے شک وہ اپنے کسی بندے کو بے اسرار نہیں چھوڑتا۔ حاشر ان کی بات پر دھیما سا مسکرا دیا۔ اسے لگا کہ دل سے کوئی بوجھ سرک گیا۔ خالہ نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا اور آنکھوں کی نمی صاف کرتی گویا، تو پھر بتاؤ کہ کب جانا ہے میری بہو کو دیکھنے؟ حاشر اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کام کرتے ملازم کو دیکھنے لگا۔ میں پہلے ان کی دوست سے پوچھوں گا، پھر آپ چلی جائیے گا۔ خالہ حیران کو نظروں سے دیکھنے لگی۔ دوست سے کیوں؟ اس کے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ حاشر نے مڑ کر انہیں دیکھا تو ان کے چہرے پر سوال تھا۔ ماں کو فوت ہوئے 4 سال کا عرصہ ہونے کو ہے اور باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ خالہ نے سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ حاشر نے انہیں تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ شکریہ خالہ، آپ نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ خالہ اس کی بات پر ہنسی۔ بس بس اب یوں مسکے نہ لگاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ان کے انداز پر حاشر کھل کر ہنسا تھا۔ خالہ کچھ دیر فجر کے بارے میں باتیں کرتی رہیں، پھر اپنے گھر چلی گئی۔ حاشر اپنے کمرے میں کھڑا تابش کو فون ملا رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹے سننے کے بعد فون اٹھایا جا چکا تھا۔ خیریت، آپ نے یاد فرمایا؟ شاید حاشر کے فون کرنے پر وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے تم سے اور آئرہ سے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ ڈائریکٹ مدعے پر آیا تھا۔ میں بھی کہوں کیوں میری یاد آ گئی؟ اچھا ہوا خود ہی بتا دیا۔ خیر کیا کام ہے یہ بھی فرمائیں۔ حاشر نے اس کے ڈرامے کو درگزر کیا۔ وہ میں فون پر نہیں بتا سکتا، ہمیں کہیں ملنا ہوگا۔ تابش نے کچھ پل سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئرہ کو شام میں کسی ریسٹورنٹ لے کر جاؤں گا، تم بھی وہیں آ جانا۔ ٹھیک ہے، اس نے حامی بھرتے ہوئے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ تینوں جیسے ہی باہر آئے تو سامنے ہی سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ سائرہ کی آنکھیں گاڑی کو دیکھ کر خیرہ ہوئیں۔ وہ پہلی بار اس طرح کی گاڑی میں سفر کرنے والی تھی۔ اس گاڑی کو دیکھتے ہی سائرہ کو اپنی گاڑی کسی ڈبے سے کم نہ لگی تھی۔ ساتھ ہی صادق گاڑی سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ پورا کا پورا برانڈ میں لدا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 کے قریب ہوگی۔ سیاہ شرٹ پر سیاہ پینٹ پہنے وہ سائرہ کو دلکش لگا تھا۔ ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی تو مزید توجہ کھینچ رہی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں ٹھیک سے نظر نہ آ رہی تھیں۔ بال اچھے سے بنا رکھے تھے۔ دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں میں مردانہ انگوٹھیاں تھیں۔ صادق کو دیکھتے بے اختیار اس کی آنکھیں چمکیں اور لبوں پر گہری مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ اس وقت بالکل تیار کھڑی تھی۔ ریان اب کے خاموش سا رہا اور رانیہ اپنی ماں کی انگلی تھامے ہوئی تھی۔ چلو بچوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں سے مخاطب ہوئی۔ اپنے پیچھے کھڑی ملازمہ کو سامان ٹھیک سے رکھنے کی ہدایت دی۔ دونوں بچوں کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی صادق نے بھی اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ فائنلی وہ دن آ ہی گیا آج۔ اس کے لفظ پر سائرہ کے گالوں پر لالی بکھری تھی۔ وہ مزید بول رہا تھا۔ آج سے تم میری ہوگی، میں تمہیں پوری دنیا گھماؤں گا، دیکھنا تم خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھو گی۔ اس نے سائرہ کی گود میں درا ہاتھ پکڑا۔ ریان سب کچھ دیکھ چکا تھا مگر سمجھ نہ سکا۔ سائرہ مسکرا اٹھی، پھر آہستگی سے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ میں واقعی خود کو خوش قسمت تصور کر رہی ابھی سے، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں نہ جانے کہاں ہوتی آج۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑا۔ صادق کی آنکھیں چمکی تھیں۔ بس اب یہ باتیں دوبارہ مت کہنا۔ آج سے ہماری خوشیوں بھرے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح کی باتیں کر کے انہیں برباد کر دو۔ سائرہ نے اس سے جدا ہوتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یوں ہی باتوں باتوں میں راستہ کب کٹا اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اسی دارالامان میں موجود تھی جس نے سب کی زندگیاں برباد کی تھی۔ ریان ماں کی انگلی تھامے آس پاس دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کی بہن رانیہ کے سوال بند ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ مما، ہم کہاں آئے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ سائرہ نے پیار سے بیٹی کو دیکھا۔ آج سے ہم یہاں رہنے آئے ہیں، اسے ہی ہمارا گھر سمجھو میری جان۔ ریان نے ایک دم ماں کو دیکھا۔ وہ تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مما، لیکن ہمارا گھر تو اس سے بھی اچھا ہے۔ سائرہ نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ میں نے کب کہا اچھا نہیں؟ بہت اچھا ہے، بس کسی وجہ سے اب ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ ریان کو سمجھ نہ آیا کہ اچانک سے اس کی ماں نے یہ کیوں کیا ہے۔ سائرہ نے اس فون کال کے بعد تمام ضروری کاغذات صادق کو بھیج دیے تھے، پھر اس نے گھر بھیج ڈالا۔ ہم کیوں نہیں رہ سکتے وہاں؟ وہ کچھ اداس لہجے میں بولا تو سائرہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا، تمہارے بابا کی وجہ سے، اس سے آگے اب سوال مت کرنا۔ وہ ریان کو خاموش رہنے کا کہہ چکی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہا۔ دل اور دماغ میں وہی گاڑی والا منظر گھومنے لگا، مگر وہ اپنی ماں سے کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ تینوں بات کرنے میں مگن تھے، تبھی ایک لڑکی ان کی طرف آئی تھی۔ جی میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ سائرہ نے باری باری دونوں بچوں کو دیکھا، پھر اپنی انگلی چھڑواتے آگے آئی تھی اور اس لڑکی کے کان میں ہلکی آواز میں بولنے لگی۔ یہ دونوں میرے بچے ہیں، میں نے یہاں چھوڑنے آئی ہوں۔ لڑکی نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اوکے، آپ اندر آ جائیں۔
तीनों अब उस लड़की के पीछे पीछे थे। कुछ देर बाद सायरा बच्चों के साथ अंदर कमरे में दाखिल हुई। रानिया जाते ही पलंग पर बैठी और अपने खिलौनों से खेलने लगी, जो सायरा ने उसे निकाल कर दिए। सामान पलंग पर रखा और सायरा रायान से मुखातिब हुई। तुमने बहन का ख्याल रखना है मेरे बच्चे, इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। इसे जो चाहिए होगा यहाँ की आंटी से कहना, वो दिलवा देंगी। इसे बिल्कुल भी रोने मत देना, क्योंकि अगर वो रोई तो आप जानते हैं ना कि आपके बाबा नाराज होंगे आपसे। रायान नासमझी में देखने लगा। लेकिन मम्मा, आप भी तो यहाँ होंगी, फिर मैं ये सब क्यों करूँगा? सायरा घुटनों के बल बैठी और प्यार से उसके हाथ थामे थे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारी ज़िंदगी तो आपके साथ नहीं होंगी ना कभी तो आपको ये सब कुछ करना ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब अभी कह दिया जाए। रायान माँ की आंखों में देखे ही गया। सारा की आंख से आंसू झलक कर ज़मीन पर गिरा। दिल में अजीब खौफ पैदा हुआ। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, मगर वो दरगुजर करती रही। उसने अपनी माँ का आंसू पोंछा था। आप फिक्र मत करें, रानिया का ख्याल अच्छे से रखूंगा। सायरा मुस्कुराते खड़ी हो गई। पर्स अभी तक कंधे पर लटका हुआ था। आप बहन के पास रहें, मैं बाहर कुछ काम करने जा रही हूँ। उसके गाल पर प्यार किया और कमरे से निकल गई। उसका चेहरा आंसुओं से तर होने लगा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर होने लगा। दिल में कोई खदशा नहीं था, पर अजीब बेचैनी थी। उसने पलटकर बच्चों को देखा। बिस्तर पर खिलौनों से उलझी रानिया ने एक नज़र माँ को देखा और दिल फरेब सी मुस्कान के साथ हवा में हाथ बुलंद किए वो उसके पास पहुंचकर गोद में उठा ले। पर वो अपनी जगह साकित रही मुंजमद, जैसे ज़मीन ने उसके पाँव जकड़ लिए। रायान कदम कदम चलता अपनी बहन तक आया और उसे गोद में लेता रुख मोड़ गया था, जैसे वो लम्हे भर में अपनी माँ के अगले कदम से वाकिफ हो गया था। वो छोटा सा बच्चा अपनी बहन का बड़ा भाई बन गया था। सायरा को इस हरकत पर दिल में एक टीस सी उठी थी। उसने देखा रानिया अब रायान के साथ खेल रही थी। वो बहल भी गई थी, लेकिन वो कुछ दिनों में सायरा को भूल भी जाएगी। पर रायान ने पलटकर अपनी माँ को देखा तक नहीं था, और यकीनन अपनी माँ के समल को कभी नहीं भूल पाएगा। माँ के चले जाने पर रायान रानिया के पास पलंग पर बैठा। वो जहाँ बैठी थी वहाँ से उठना चाह रही थी। रायान उसे बहलाने लगा। उसके सामने की दीवारों में धूप से पड़ता उसकी माँ का अक्स देख रहा था। वो कुछ लम्हे साकित रहा और फिर साया वहाँ से चला गया था। रायान ने पलटकर देखा, वो वहाँ से जा चुकी थी। उसे एक गाड़ी का मंजर याद आया। वो छोटा था, मगर जो उसने देखा वो कुछ अजीब था। उसे झुर्री आई थी, और उसी लम्हे उस पर इंकशाफ हुआ कि अब वो कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगा। माँ के बेटे लाडले हुआ करते हैं, मगर उसकी माँ ने उसे गले तक ना लगाया था। ताबिश अपने पलंग पर बैठा आयरा को फ़ोन लगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से वो जल्दी में थी, ग़ालिबन कहीं जा रही थी। वालेकुम अस्सलाम, तुम फ्री हो आज? आयरा उसके इस तरह पूछने पर रुकी थी। अभी तो मैं अस्पताल में हूँ, लेकिन अलबत्ता शाम तक हो जाऊँगी। क्यों? वो वापस चलते कहने लगी। हाशिर तुमसे मिलना चाहता है। वो अपने रूम में आई और कुर्सी पर बैठी। चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी थी। मुझसे? लेकिन क्यों? सब ठीक है। ताबिश ने लैपटॉप बंद किया था। वो भी काम कर रहा था। यार मुझे खुद नहीं पता, बस इसने मुझसे कहा कि तो मैंने तुम्हें बता दिया। आयरा ने घड़ी की जानिब देखा और फिर मिलने के लिए तैयार हुई। ठीक है, मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। वैसे किधर मिलना है? वो गोद में धरे हाथ को देखते कहने लगी। रेस्टोरेंट में मिलेंगे, तुम निकल मत आना, मैं आ जाऊंगा लेने। आयरा ने उसकी बात पर सर हिलाया और फ़ोन काट दिया। शाम का वक्त हो चला था। हाशिर भी बताए गए वक्त पर पहुंच चुका था, और अब वो कुर्सी पर बैठे सफ़ेद आधी आस्तीनों वाली शर्ट पहने मेज़ पर कोनी जमा इन दोनों का इंतज़ार करते यहाँ वहाँ देख रहा था। रेस्टोरेंट में काफ़ी रश था। बहरे हाथों में खाने पकड़े सफ़ेद यूनिफॉर्म में स्याह बास्केट पहने चलते नजर आ रहे थे। काफ़ी लोग अपने काम में मगन थे। यहाँ का थीम भी स्याह सफ़ेद पर मुश्तमिल था। कुर्सियाँ सफ़ेद थीं तो मेज़ स्याह, दीवारों का रंग भी वही था। हाशिर देखते देखते थक गया तो जेब से मोबाइल निकाल कर चलाने लगा। उसी वक्त वो दोनों उसके पास आए थे। अस्सलाम वालेकुम। आयरा ने बैठे साथ ही सलाम किया तो उसने मोबाइल से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मुस्करा कर उसने हाल पूछा था। ताबिश कुर्सी खींचकर उसके बराबर में बैठा, जबकि आयरा अपना हाल बताती उसकी सीट में बैठी थी। अब बताने का इरादा है? क्यों बुलाया? ताबिश ने भी मेज़ पर कोहनी टिकाते पूछा। हाशिर मेन्यू कार्ड देखने लगा था। पहले कुछ ऑर्डर कर लेते। ये कहते ही दोनों से उसकी पसंद पूछी थी। क्या लेंगे आप लोग? वो मेन्यू कार्ड पर उंगली चलाते कहने लगा। ऑर्डर के बाद वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अभी बता दो, इतना सस्पेंस क्यों डाल रहे हो? ताबिश उसकी जब से उकता गया था। आयरा खामोशी रही। ताबिश की बात सुनते हाशिर ने बाकायदा तौर पर आयरा को मुखातिब किया। मैं अपनी खाला को भेजना चाहता हूँ, फजर कहकर उसने रुककर दोनों के तासुरात देखे। ताबिश हैरान था तो आयरा सोच में पड़ी। ये बात मैं उनसे डायरेक्ट करते हुए थोड़ा घबरा रहा था, इसीलिए आपके ज़रिए पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। उसने दोनों हाथ मेज़ पर जमाए। आयरा ने सर हिलाते जवाब दिया। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। वैसे कब तक आने का इरादा है? हाशिर ने उसके सवाल पर पहले ताबिश को देखा, फिर उसे। नेक्स्ट संडे। आयरा मुस्कुराकर कहने लगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। इसी वक्त ताबिश ने बीच में मुदाखलत की।
اللہ ہی خیر کرے، مجھے لگا کہ کچھ سیریس بات ہے۔ وہ اپنا موبائل نکالتے کہنے لگا تو آئرہ نے ٹیبل کے نیچے سے پیر پر پیر رکھتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تابش بس آئرہ کو غصے سے دیکھے گیا۔ آئرہ فجر کے گھر تھی۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بس ایک آدھا گھنٹہ ہی بیٹھے ہوں گے۔ تابش ہی اسے یہاں ڈراپ کر کے گیا تھا۔ اب آئرہ کو اصل مشن پر کام کرنا تھا، کیونکہ فجر کو منانا اسے تھوڑا سا مشکل کام لگ رہا تھا۔ اس کے پاس اب گھر کی چابی رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ بآسانی اندر آ سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو فجر کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول نظر آئی تھی۔ آج تو آئرہ پر حیرتوں کے پہاڑ گرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ فجر جو کبھی کبھی کتاب پڑھا کرتی تھی، اب روزانہ فارغ وقتوں میں کتاب پڑھنے لگی تھی۔ ابھی سے ہی عادت بنانے کی تیاری چل رہی ہے، واہ کیا بات ہے۔ آئرہ کی آواز پر ایک دم اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ آئرہ ہنسی تھی۔ تم اچھے سے میری باتوں کو سمجھ رہی ہو، بس بن رہی ہو۔ خیر وہ سب چھوڑو، میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ فجر سیدھی ہو کر بیٹھی اور اسے دیکھا۔ کیا؟ آئرہ کچھ دیر اسے دیکھے گئی۔ حاشر اپنی خالہ کو بھیجنا چاہتا ہے۔ فجر نے اس کی بات سنتے حیرانی سے لاکٹ پکڑا تھا۔ لیکن کیوں؟ دل عجیب انداز میں دھڑکے جا رہا تھا۔ کیا آئرہ وہی کہنے لگی تھی جو وہ سوچ رہی تھی؟ آف کورس تمہارے رشتے کے لیے۔ اس کی بات پر فجر ایک جھٹکے سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف گئی تھی۔ کچھ سوچ کر دل پر پتھر رکھتے کہا، تم انہیں منع کر دو۔ آئرہ اس کے جواب پر حیران ہوتے اس کی طرف آئی اور اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا تو آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ لوگ ہنسیں گے مجھ پر، لوگ ہنسیں گے مجھ پر، کہیں گے کہ بیٹا مر گیا تو ماں کو فوراً شادی یاد آ گئی۔ آئرہ کو غصہ آیا۔ کچھ پل یوں ہی سرکے۔ تم لوگوں کی خاطر ایک چاہنے والے کو ٹھکرا رہی؟ فجر کوئی جواب نہ دے سکی۔ آئرہ نے گہری سانس بھری، پھر اس کا جھکا سر تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا تھا۔ نگاہیں اب بھی جھکی رہیں۔ تم جن لوگوں کی بات کر رہی ہو وہ اس وقت کہاں تھے جب تمہارے ساتھ تمہارے باپ نے ظلم کیا تھا؟ تب کہاں تھے جب تمہیں بے سر و سامان ایک بچے کے ساتھ گھر بدر کر دیا گیا تھا؟ تب کہاں تھے جب تم خود کمانے باہر نکلی تھی؟ جب وہ لوگ تب نہیں آئے تو پھر اب بھی نہیں آئیں گے اور نہ ہی کچھ کہیں گے۔ اسی لیے ان سب کو دفع کرو اور بس اپنا سوچو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم بھی حاشر سے محبت کرتی ہو۔ آئرہ بات مکمل کر کے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی اور وہ پرسوچ نظروں کے ساتھ بس اسے دیکھے گئے۔ میں حاشر کو کہہ رہی ہوں وہ آ سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو فجر اس بات میں سر ہلاتی دھیما سا مسکرائی تھی۔ آئرہ نے فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی اور پھر اپنے پرس سے موبائل نکالتے تابش کا نمبر ملایا تھا۔ موبائل اسپیکر پر رکھا، کال اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ آئرہ نے فجر پر نظر جماتے کہا۔ موبائل سے آواز آئی تھی، حاشر کے ساتھ ہوں، بتاؤ پھر کام بنا؟ وہ دونوں اس وقت حاشر کے کمرے میں ہی پلنگ پر تھے۔ تابش نے موبائل ہونٹوں کے قریب کیے، اسپیکر کھولا۔ آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ یہاں آئرہ کی بات پر فجر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے اور گالوں پر سرخی بیدار ہوئی تھی۔ تو دوسری طرف حاشر کو پہلے تو یقین ہی نہ آیا۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا، کچھ دیر بغیر کسی حرکت کے کھڑا رہا، پھر تابش کی طرف دیکھا جو اس بات میں سر ہلاتے اسے یقین دلا رہا تھا کہ ہاں جو اس نے سنا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسی وقت سیدھا شکرانے کے سجدے ادا کرنے لگا تھا۔ تابش مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھے گیا اور اپنے دوست کی لمبی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعا کرنے لگا۔ ایک ہفتے بعد اتوار کا دن تھا۔ سورج میں کمی آنے کی بجائے گرمی اور بڑھ چکی تھی۔ ماحول میں گرم ہواؤں نے بسیرا کیے رکھا تھا۔ لوگ تنگ آ کر اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، لیکن آج فجر کے گھر خاص مہمان آنے کو تھے۔ فجر آئرہ اور اس کی ماں کے ساتھ مل کر مہمانوں کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ آئرہ کی اتوار کے باوجود بھی ڈیوٹی رہی۔ صبح سویرے وہ کام نپٹائے اب یہاں تھی۔ مہمانوں کے آنے میں وقت تھا، اس لیے وہ دونوں اب آرام کی غرض سے فجر کے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ راشدہ کچن سے مٹ رہی تھی۔ آئرہ کو فجر کچھ پریشان سی لگی، اسی لیے بول اٹھی، اب تمہیں کیا ہوا؟ شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ فجر نے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بس ویسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ آئرہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے پاس آئی۔ وہ پلنگ کے دوسرے کونے پر تھی۔ خیریت؟ ابھی سے خیالوں میں گم ہوں۔ فجر پہلے تو کچھ نہ سمجھی، لیکن جب سمجھ آیا تو اس سے گھورنے لگی۔ آئرہ نے اس کی سرخ ہوتے گالوں پر نظر ڈالی تھی۔ استغفر اللہ، دیکھو تو ذرا اپنی شکل آئینے میں۔ آئرہ ہنستے بولی تھی۔ فجر اٹھی اور آئینے میں خود کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر آئرہ کو، بہت زہر لگتی ہو تو مجھے۔ آئرہ نے ہاتھ پیچھے کی طرف کیے، اس کے آگے سر جھکایا تھا۔ مجھے معلوم ہے میڈم۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی اور جھیڑ رہی تھی۔ فجر نے غصے سے سنگھار میز سے کنگھی اٹھائی اور اسے دے ماری تھی۔ بہت زور کی لگی ہے۔ آنکھوں میں مصنوعی آنسو پیدا کی۔ فجر اس کی بات پر ہنس دی تھی۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا۔ مہمان آ چکے تھے اور اب دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہ کمرہ زلفی کے استعمال میں تھا، مگر زلفی کی عدم موجودگی کی وجہ سے فجر نے اسے ڈرائنگ روم کی شکل دے دی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے صوفوں کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ راشدہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ آئرہ فجر کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ وہ فجر کو اچھے سے تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کامدار گلابی فراک پہنے، سر پر دوپٹہ ڈالے وہ بیٹھی تھی۔ تبھی اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ آئرہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔
خالہ کئی لمحے اسے دیکھے گئی، بلا شبہ انہیں حاشر کی پسند بہت پیاری لگی تھی۔ اور بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو، انہوں نے اپنے پاس برابر میں اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ بہت پیاری ہو ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ خالہ نے فجر کو پیار کیا تو بس مسکرا دی تھی۔ میں حاشر کی اکلوتی خالہ ہوں، تمہیں اس کے بارے میں تو سب کچھ معلوم ہوگا نا بیٹا، انہوں نے اس کا ہاتھ تھامے کہا تو فجر بس سر ہلا ہی سکی تھی۔ میں ہفتہ پہلے ہی اس سے ملی اور کہا کہ میاں شادی کر لو، اگر کوئی لڑکی دیکھی ہے تو بتاؤ، پھر اس نے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ ماشاء اللہ سے جس طرح تمہاری شخصیت کے بارے میں بتایا تم اس سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ فجر تیرے لب مسکرا دی۔ آئرہ اپنی ماں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ راشدہ نے میز پر سجے لوازمات کو دیکھا تو ان سے کہنے لگی، بہن آپ کچھ لینا۔ انہوں نے آئرہ کو اشارہ کیا تو وہ سمجھتے پلیٹ میں ان کے لیے کباب اور چاٹ وغیرہ ڈالنے لگی تھی۔ خالہ نے اسے اتنا سب ڈالتے دیکھا تو روکنے لگی۔ ارے بھائی لڑکی بس کرو، میں اتنا سب تھوڑی کھاؤں گی۔ آئرہ نے سب کچھ ڈال کر ان کی طرف پلیٹ بڑھا دی تھی۔ ارے بہن کچھ نہیں ہوتا، کھا لے، ویسے بھی آپ کی بہو نے خود بنائے۔ راشدہ نے پیار سے فجر کو دیکھا۔ واہ پھر تو میں ضرور تھوڑا سا چکھوں گی، اور ہاں یہ میری بہو نہیں بیٹی بن کر جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل میں مجھے بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی گال پر رکھا تو وہ پھر مسکرا اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلا۔ خالہ چونکی تھی۔ کیا ہوا فجر بیٹا، سب ٹھیک ہے، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ بس مجھے امی یاد آ گئی تھی اسی لیے۔ انگلی کی پوروں سے آنسو کو چنا۔ خالہ نے اس کا کندھا سہلایا۔ راشدہ بھی افسوس سے دیکھنے لگی۔ ارے میری جان رو مت، میں ہوں نا، آج سے میں تمہاری امی ہی۔ انہوں نے فجر کو پیار سے گلے لگا لیا تھا۔ کافی دیر گزری، فجر اب سنبھل چکی تھی۔ خالہ اب اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کتنا پڑھی؟ جب سے وہ آئی تھی تب سے انہوں نے فجر کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں بس BCom تک ہی پڑھ پائی تھی، میری شادی جلدی ہو گئی تو اس کے بعد پڑھا ہی نہیں۔ خالہ نے سب سر جھکائے سنا تھا۔ حاشر نے مجھے بتایا جو بھی تمہارے ساتھ ہوا۔ فجر کو ایک دم سے اپنی تمام تکلیفیں دوبارہ سے ازبر ہوئی تھی۔ یہ سب میری قسمت تھی، اس نے افسردگی سے کہا۔ خالہ نے اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے پکڑا تھا۔ خیر انشاءاللہ تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں ملیں گی دیکھنا۔ انہوں نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بس مسکرا ہی سکی۔ آئرہ نے زیر لب انشاءاللہ کہا۔ خالہ نے ایک اور سوال کیا، تم گھر کے کام اور جاب کیسے مینج کر لیتی؟ فجر نے ان کی طرف دیکھا۔ بس اللہ کا کرم ہے، وہ ہمت ڈالتا ہے سب کرنے کی۔ خالہ نے پھر اسے پیار کیا تھا۔ اب تمہیں جاب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ اگلے ہی مہینے یعنی جون کی 24 کو میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گی۔ انہوں نے اگلی بات راشدہ سے کہی تھی۔ بہن آپ لوگوں کو کچھ اعتراض تو نہیں؟ خالہ نے پہلے فجر پھر راشدہ کو جانچتی نظروں سے دیکھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خالہ نے فجر کو اپنے سے قریب کیا۔ چلیں پھر جون کی 20 کو ہم اپنی بیٹی لینے آ رہے ہیں، تیار رہیے گا۔ فجر کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ خوش تھی کہ اب اس کی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہار آنے والی تھی۔ آئرہ نے اسی پل تابش کے موبائل پر وائس نوٹ بھیجا۔ مبارک ہو، تاریخ 20 جون رکھی گئی ہے۔ حاشر کے سامنے ہی اس نے وائس نوٹ چلایا تو وہ ایک دم خوش ہوا، چہرے سے ہنسی دور ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ خوشی سے ناچنے لگ جائے۔ وہ پلنگ سے اٹھا اور بالکنی میں جا کر گہری سانس بھرنے لگا۔ لبوں پر پھر مسکراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ تابش کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر شرارت نظر آنے لگی۔ ماشاءاللہ دولہے راجہ صبر رکھو، یہ نہ ہو کہ خوشی میں تم بغیر سوچے سمجھے یہاں سے چھلانگ لگا دو۔ ویسے بھی تمہارا دماغ کمزور ہے، یہ نہ ہو کہ تم واقعی یہ کر گزرو۔ وہ اس کے ساتھ آ کر ریلنگ پر ہاتھ جمائے کھڑا ہو۔ حاشر ہنسا، وہ شرما رہا تھا، اس کے گال سرخ ہوتے نظر آئے تھے۔ تابش کو حیرت ہوئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تو نے یہ دن بھی دکھانا تھا۔ حاشر نے اس کی دہائی پر زور سے بازو پر مکہ جڑا تھا۔ منظر دوسری طرف دوڑائیں تو خالہ فجر کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ آئرہ نے اسی لمحے کو کیمرے کی نظر کیا، پھر یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ رات کا سما تھا، گہرا اندھیرا تھا، آنکھوں دیکھی چیز بھی مشکل سے نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں دور سے کسی روشنی نے گھیراؤ کیا تھا۔ کچھ قدموں سے چل کر اس طرف آئے تو سراج سلطان نامی عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ داخلی دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی نظر آئے تھے۔ ایک آدمی لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ دیکھ رہا تھا تو دوسرا اسے سراج کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بار بار اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھتے خود کو یقین دلا رہے تھے کہ ہاں جو انہوں نے دیکھا وہ واقعی حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں۔ گہری سانس باہر کو خارج کی اور اپنی پوری توجہ سامنے بیٹھے شخص کی جانب مبذول کی۔ ہاتھ آپس میں پیوست کی۔ مجھے گمان ہوا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے، مگر تم تو پکے ثبوت لے کر آئے۔ وہ آدمی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم تھا اتنی آسانی سے میری بات پر یقین نہیں کیا جائے گا، اسی لیے یہ سب کیا۔ انگلی سے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ سراج ہنسے تھے۔ کافی چالاک آدمی۔ اس آدمی کی آنکھیں چمکی۔ تم لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھے سے سیکھ چکا ہوں کب کون سی بات استعمال کرنی۔ سراج نے ان کے لفظوں کی تائید کی تھی۔ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس کے پیچھے بھی تمہارا کچھ مفاد ہوگا۔ سراج بھی انہی کے طرز میں
بیٹھے۔ وہ آدمی مسکرایا تھا۔ بالکل صحیح سمجھے، لیکن ابھی میں اپنا مفاد نہیں بتا سکتا۔ جب تک تم میرا کام مکمل کر دو گی تب بتاؤں گا۔ وہ آدمی آگے ہو کر بیٹھا۔ آنکھیں سراج کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ سراج کچھ دیر سوچ میں پڑے رہے، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا کام میں ایک شرط پر کروں گا۔ سراج اپنی جگہ سے اٹھ کر وہیں ٹہلنے لگے۔ آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بات جاری رکھنے کو کہا۔ سراج نے ان کی آنکھوں پر آنکھیں جما دی تھی۔ انداز میں صفاقی تھی۔ ساجد نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ مجھے تمہارے کاروبار میں 50% پارٹنرشپ چاہیے۔ یکدم ماحول میں آکسیجن کی کمی ہوئی۔ ساجد لبا کی انہیں دیکھے گئے۔ انہیں سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ سراج ان کا جواب سننے کو منتظر رہے۔ تم رات کو جن چیزوں میں ملوث ہو اس سے واقف ہوں میں، اور میرے پاس ثبوت بھی ہے، اسی لیے منع کرنے کی حماقت بالکل مت کرنا، کیونکہ نقصان تو تمہارا ہی ہونا ہے۔ وہ آدمی ان کے آگے گگیانے لگا۔ میں نہیں کر سکتا ایسا۔ آدمی منت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، جس کا کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ سراج واپس اپنی جگہ پر بیٹھی، لیپ ٹاپ اپنی جانب کھسکایا اور کھٹ کھٹ کچھ ٹائپ کرتے بڑبڑانے لگی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے آخری موقع دیا تھا، لیکن چلو خیر۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین ان کی طرف کی تو سامنے باس کی میل کھلی نظر آئی تھی۔ ان کی دھمکی وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ اگر انہوں نے سراج کی بات نہیں مانی تو وہ یہ ویڈیو باس کو بھیج دیں گے اور وہی ان کا کام تمام۔ دیکھو، ایسا مت کرو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ سراج ان کی حالت دیکھ کر ہنس پڑے۔ جہاں مجھے اپنے مطلب کا منافع نظر آتا ہے میں وہاں وعدے کرتا ہوں۔ وہ اسے تھوڑی سی پکڑتے ہوئے دھتکارتے بولے، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ساجد سر جھکائے رہا، تو میں آباد بھی کر سکتا ہوں اگر میری بات مان لو تو۔ سراج نے ان کا چہرہ اٹھایا۔ کچھ ہی دیر خاموشی اختیار کی، پھر ساجد نے ہار مان لی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ انہوں نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ سراج نے خوش ہوتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاباش، یہی امید تھی۔ چلو اب جاؤ، میں کل پرسوں تک آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ آدمی اٹھا اور شکست خوردہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ سراج اسے دیکھتے ایک بار پھر بڑبڑائے، میں جانتا تھا کہ تم کس نیت سے یہاں آئے ہو۔ تمہیں کیا لگا کہ باس کو ان کے انجام تک پہنچا کر سکون سے تم اس تخت کو حاصل کر لو گے؟ ان کے لفظوں میں کچھ ایسا تھا جسے سننے کے لیے وہ آدمی کچھ دیر ٹھہرا تھا۔ اگر تمہیں یہ اتنا آسان لگا تو یہ سب تو تمہاری بھول تھی۔ آدمی نے اپنا رخ موڑا لیکن کچھ کہے بنا واپس چل دیا۔ اس کے جاتے ہی ہادی بغیر آستین والی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے اندر آیا تھا۔ وہ جانچتی نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگا جو بس ابھی نکلا تھا۔ سر جھٹکا، پھر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے باپ سے ہم کلام ہوا۔ یہ آدمی دوبارہ یہاں آیا؟ اس کے سوال پر سراج نے انگلی سے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک USB لگی تھی۔ ہادی نے پہلے لیپ ٹاپ کو دیکھا، پھر ہادی نے لیپ ٹاپ اپنی جانب گھسکا لیا تھا اور یکسوئی سے وہی ویڈیو دیکھنے لگا۔ چہرے کے تاثرات منجمد، آنکھوں کو یقین نہ ہوا۔ لیپ ٹاپ کو پرے دھکیل دیا اور حیرانی سے باپ کو تکا، جیسے اسے اس کی توقع نہیں۔ سراج نے آئیبرو اٹھائے، اس کے شک کو یقین میں بدلا۔ ہادی انہیں دیکھے گیا۔ ٹھیک اسی پل سر صوفے کی پشت سے ٹکائے مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ یعنی وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا، وہ سنبھل کر بولا۔ سراج اسے دیکھنے میں مگن رہے۔ ہادی کے دماغ میں اب کچھ چلنے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور چکر کاٹتے باپ کو بات سمجھانے لگا۔ بابا، اب ہمیں اپنے پلان پر کام کر دینا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے دونوں باپ بیٹی کو سبق سکھایا جائے۔ ہادی رکا اور باضابطہ طور پر باپ کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں کسی بادشاہ کی سی چمک تھی، جیسے پورا ملک فتح کر لیا۔ باپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا اور بیٹی باپ کی حرکتیں دیکھ کر صدمے سے۔ اپنی بات کے اختتام پر زور سے ہنسا تھا۔ سراج کے لبوں پر بھی شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی ذہانت پر رشک ہوا تھا۔ ہادی نے اوپر لٹکے فانوس کو دیکھا۔ یہ تخت اب ہمارا ہوگا، صرف اور صرف ہمارا۔ اب سے کوئی شریک دار نہ ہوگا۔ لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ آج اس کا انگ انگ یہ سب دیکھتے جھوم اٹھا تھا۔ سراج اپنی جگہ سے اٹھتے قدم قدم اس کی طرف آئے تھے۔ میں نے ساجد کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے۔ دور سے کسی جانور کے رونے کی آواز آئی تھی۔ دونوں نے درگزر کیا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ہم ساجد کی مدد کریں گے اور باس کو ان کے آخری مقام تک پہنچائیں گے، پر یہ سب کچھ ساجد خود کرے گا۔ ہم بس ساتھ دیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے ہمارا نام نہیں آنا چاہیے۔ جب باس گزر جائیں گے تو ہم کسی طرح اس کی بیٹی کو بھی ورغلا کر یہاں سے غائب کر دیں گے۔ باس کو ہٹانا آسان ہے، مگر اس کی بیٹی بہت ٹیڑھی مخلوق ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سوچ بچار، وقت اور احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اور رہی بات ساجد کی تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ سراج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ دیا تھا۔ ہم ساجد کو کیسے ہٹائیں گے؟ استفسار کیا گیا۔ آسان ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ باس کیسے مرے، پر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ کس نے مارا ہے۔ تو بس آپ فکر مت کریں،
بس آج سے ہم اسی پر کام شروع کرتے ہیں۔ اس نے سراج کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن کچھ یاد آنے پر رکا۔ یہ ساجد ہے کون ویسے؟ بس 2 بار ہی ملاقات ہوئی۔ سراج نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ باس کا پرانا کتا تھا بیچارہ، جیسے وہ کہتے تھے وہی کرتا تھا، وفادار ہوتا ہے پر مالک کا کیا بھروسہ۔ بس اب وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ہادی ان کی بات پر محظوظ ہوتے وہاں سے چلا گیا۔ منظر ہے ایک عالی شان محل کا، جہاں سائرہ لاؤنج میں بچھے صوفوں پر کسی ملکہ کی شان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ آج اس نے دنیا فتح کر لی تھی۔ انداز میں غرور تھا۔ وہ خود کو اس محل کی مالکن تصور کر رہی تھی۔ اسے یہاں 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ اس ہفتے میں صادق نے بہت پیار سے رکھا، ہر وہ چیز اس کی جھولی میں بھری جس کی اس نے توقع بھی نہ کی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار اس محل کی چیزوں کو چھو چکی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اب بھی وہ صوفے سے اٹھ کر ہر چیز پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پہلا رخ دیوار پر لگی مہنگی پینٹنگ کی طرف تھا، جس میں کسی بادشاہ کی تصویر بنی تھی۔ دوسرا رخ دیوار کے ساتھ کھڑے لیمپ کی طرف تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ اس کی شکل گول دائرے کی سی تھی۔ تیسرا رخ وہاں موجود سفید پردوں کی طرف تھا۔ ان پر ہاتھ پھیرا تو ملائم سے معلوم ہوئے تھے۔ وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھی، سر صوفے کی پشت پر رکھا اور ہاتھ اونچا کر کے اس میں چمچم کرتی ڈائمنڈ کی انگوٹھی پر نظر جماتے خود سے مخاطب ہوئی۔ مجھے بہت رشک آ رہا ہے خود پر۔ آخرکار وہ سب مل ہی گیا جس کے بارے میں سوچتے ڈرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قسمت ایک دن میرے اوپر مہربان ہوگی۔ وہ اس محل کی چکا چوند کو دیکھ کر اپنے بچوں اور شوہر کو بھول چکی تھی۔ کچھ یاد تھا تو اتنا کہ اب اسے کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہونے والی۔ میں اب امیر ہو چکی ہوں، بہت امیر۔ ہاتھ سے نظر ہٹا کر دائیں جانب دیکھا، جہاں لمبی قدآور شیشے والی دیوار تھی، جس کے اس پار صادق فون کان سے لگائے مکمل یکسوئی سے کسی کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر صادق مجھے نہ ملتا تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ ہو سکتا تھا کہ آج بھی وہی گلی سڑی زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ ووٹی اور انہی قدموں سے قدآور کھڑکیوں کو سلائڈ کرتے صادق کے پاس آئی تھی۔ بہت جلد میں اور صادق شادی کے بندھن میں بندھ کر زندگی بسر کریں گے۔ سکون ہی سکون ہوگا، کوئی نہیں ہوگا ہماری زندگی میں، بس میں اور میرا صادق۔ پیار سے صادق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صادق فون کال سن چکا تھا، اسی لیے اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میری زندگی میں روشنی بکھیرنے کا شکریہ۔ اس کے یوں اچانک کہنے پر صادق مسکرایا۔ میں بھی تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے آنے سے پہلے بالکل اکیلا تھا۔ میری پہلی بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد تنہائی نے میری زندگی میں قدم جما لیے تھے۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو میرے ساتھ ہو۔ پھر جب کئی سالوں بعد تم آئی تو میری زندگی میں روشنی کی کرن نے اپنا راستہ بنایا تھا۔ میں آ گئی ہوں نا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ ساتھ رہوں گی۔ صادق نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے دباؤ ڈالا۔ کچھ یاد آنے پر وہ پیچھے کو ہوئی۔ تم یہیں رکو، میں آتی ہوں۔ وہ اپنا فراق سنبھالتی ہاتھ چھڑواتی اندر کو لپکی تھی۔ اسی پل صادق کی آنکھیں چمکی۔ ان آنکھوں کی چمک کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ واپس آئی تو صادق کسی سے بات کرنے میں مصروف رہا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کچھ بسکٹ اور چائے کے 2 مگ رکھے تھے۔ وہ آگے بڑھ جاتی اگر جانا پہچانا نام نہ سن لیتی۔ فاکسی میڈم، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سائرہ کو یہ نام جانا پہچانا لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ نام کہیں سن رکھا ہو، مگر کہاں یاد نہ آیا تھا۔ کافی دیر ذہن پر زور دینے پر ایک منظر اجاگر ہوا، جس میں سمی نے اسے اپنے کام کے متعلق بتایا تھا۔ فاکسی میڈم نے آج مجھے اپنا خاص خادم مقرر کیا ہے۔ اب سے میں گھر دیر سے آیا کروں گا۔ منظر کسی پردے کی مانند سرکا تھا اور وہ حال میں لوٹی۔ چہرے کے تاثرات اب پہلے کی طرح نہیں تھے۔ یکدم ماحول میں خوف پیدا ہوا۔ وہ قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ صادق تو اسے محبت کرتا تھا، پھر یہ سب کیا تھا؟ دھوکہ؟ دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھوں پر کپکپی طاری ہوئی، مگر وہ مضبوطی سے ٹرے پکڑے رہی۔ بڑی مشکل سے توجہ صادق کے اگلے لفظوں پر کی تھی۔ میں کچھ دیر تک وہیں آ رہا ہوں اسے لے کر، آپ خود مل لیجیے گا۔ صادق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دماغ میں ایک الجھن ابھری تھی۔ یہ سائرہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اسی پل پیچھے مڑا اور حواس باختہ کھڑی سائرہ پر نظر پڑی تھی۔ کانچ کی ٹرے چھوٹ کر چناکے سے گری۔ کانچ زمین پر بکھر چکے تھے۔ سائرہ کو ہوش آیا تو وہ اسی وقت اندر کی جانب بھاگی تھی۔ صادق بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ سائرہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا تو سائرہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ صادق کچھ پل ٹھہرا تھا۔ یعنی تم نے سب سن لیا؟ صادق دھیمے قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ سائرہ نے قدم پیچھے کی جانب کیے تھے۔ اگر وہ نہ رکتی تو لیمپ زمین بوس ہو جاتا۔ صادق مسکرایا، چہرے پر ہاتھ پھیرتے تمام اعصاب منجمد کیے، پھر دوبارہ اس کی طرف آیا تھا۔ تم نے جو سنا صحیح سنا۔ میں تمہیں فاکسی میڈم کو دینے لگا ہوں، جس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ ملے گا، جس کا تمہیں گمان بھی نہیں سائرہ۔
وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ صادق کا ہاتھ اس کی جانب اٹھا تھا۔ سائرہ نے کرب سے آنکھیں میچیں اور تبھی ایک خیال اس کے ذہن پر لپکا۔ جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ صادق کا ہاتھ ہوا میں ساکت ہو گیا تھا جب کوئی زوردار چیز اس کے سر میں آ لگی تھی۔ وہ ایک دم سر پکڑے کرانے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہوا۔ وہ ناشام نگاہوں سے سائرہ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں لیمپ کا سٹینڈ تھا۔ سر سے خون کی لکیر ماتھے پر بہنے لگی تھی۔ آنکھوں کی بصارت دھندلانے لگی۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ اسی پل وہ زمین پر گرا۔ خون سے اس کی سفید شرٹ رنگ چکی تھی اور خون زمین پر بہنے لگا تھا۔ کچھ ہی پل بعد صادق ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا۔ سائرہ دم سادے سب دیکھنے لگی۔ اس کا ساکت دماغ آہستہ آہستہ واپس حواسوں میں لوٹ رہا تھا اور وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا تھا اور کسی کو کال ملاتی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ایک نظر صادق پر ڈالی جو ادمری حالت میں تھا۔ بے اختیار اس کے قدم تیز ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے داخلی دروازے سے باہر آئی تھی۔ پھر گارڈز پر نظر پڑی تو لمحے بھر کو ساکت ہو گئی۔ ہوا شلو اور دل بے ترتیب۔ بمشکل منہ کھولے وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی۔ موبائل بار بار ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ موبائل کی مخصوص ٹوٹو سماعت میں ٹکرا رہی تھی، موت کے پیغام کی طرح۔ آخری آواز پر موبائل کو ساکت ہو جانا تھا اور کال کٹ جانی تھی اور اسی پل کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو فجر، میں سائرہ۔ لفظ بہت مشکل سے ادا ہو رہے تھے، جیسے زبان کو حلق کے اندر کسی نے دبایا۔ ایک نظر گارڈز پر ڈال جس کے پاس جدید اسلحہ تھا اور دوسری اپنے پیچھے دروازے پر جس کے پاس صادق تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بائیں طرف پتلی سی راہداری بنی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اس راہداری کا رخ کرنے لگی۔ کہیے بھابھی، وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہ کر پائی تھی۔ میں بہت مشکل میں پھنس چکی ہوں، نہایت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ بوکھلاہٹ کا عنصر واضح شامل تھا۔ بھابھی کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ، بھائی، بچے سب ٹھیک ہیں؟ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ سائرہ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی دیوار سے لگے زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی دیوار سے لگتے ہوئے زمین پر بیٹھی۔ فجر، وقت کم ہے، ایک جگہ کی لوکیشن بھیج رہی ہوں، کسی بھی طرح وہاں پولیس بھجوا دو اور مجھے بچا لو۔ فجر، وہ مجھے مار دے گا۔ اس نے کال کاٹ دی اور پھر فوراً ہی فجر کو لوکیشن بھیج دی تھی۔ پیغامات بھی بھیجتی رہی۔ فجر کو پہلے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، پھر جلدی جلدی فون لاگ میں مطلوبہ نمبر تلاشنے لگی۔ فاکسی اپنے اڈے والے کمرے میں گوتھک کوٹ پہنے کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی جیسے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ اس کے سامنے بیٹھے باس سیاہ شلوار قمیض پر سیاہی واسکٹ پہنے ان کی متلاشی نظریں فاکسی پر جمی تھیں۔ خیریت، بڑا مسکرا رہی ہوں، نیا شکار ہاتھ لگ گیا کیا؟ باہر سے کسی شور کی آواز آ رہی تھی، مگر دونوں باپ بیٹی اس طرح بیٹھے رہے جیسے کچھ سننے میں ہی نہ آ رہا۔ دراصل آج ایک بار پھر لڑکیوں کو یہاں لایا گیا تھا۔ اب وہ لڑکیاں بکا کر رہی تھیں۔ ابھی تک پولیس نہیں آئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ابھی پتہ ہی نہیں چلا۔ فاکسی نے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر میز پر جما دی۔ یوں سمجھیں کہ پرانا شکار خود ہمارے پاس اپنے قدموں پر چل کر آیا ہے۔ باس اس کے چہرے پر نظریں جماتے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگے۔ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون شکار ہے؟ وہ اپنی ٹانگ ہلانے لگے۔ فاکسی نے بخوبی انہیں دیکھا تھا۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ وہ سنبھلی اور پھر باہر سے آتے شور کو یکسوئی سے سننے لگی۔ جسم میں ایک دم سکون بیدار ہوا تھا۔ لبوں پر پھر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ باس نے غصے کی باعث مکہ بنا کر میز پر مارا۔ دانت کچکچاتے وہ اسے دیکھے گئے، پھر آنکھیں بند کیے خود کو پرسکون کرنے لگے۔ ان کے پاس اس سے ضروری بہت کچھ ایسا تھا جسے وہ جاننا چاہتے تھے۔ ان کے برعکس فاکسی کو ان کا مکہ مارنا سکون قلب دے گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک عجیب سا سکون خود میں اتارا تھا۔ سراج آج کل بہت بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ ان کی بات پر فاکسی نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے ذہن میں وہی دن گھوما تھا جب وہ ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں گم تھی جب باس پھر بولے تھے، مجھے اب ان باپ بیٹے پر ایک ٹکے کا بھی بھروسہ نہیں رہا۔ کچھ دیر اپنی بات کو روک کر اس کے چہرے کو جانچا، پھر واپس لفظ ادا کیے، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی نگرانی کرو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ دونوں کیا گل کھلانے والے ہیں۔ فاکسی نے میز پر ہاتھ جمائے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگے، فاکسی کے پاس دنیا میں اور بھی بہت کام ہیں۔ آپ کی طرح دوسروں پر حکمرانی نہیں چلاتی، اس لیے اگر یہ سب کرنا ہے تو خود کریں۔ لہجہ طنز سے بھرا تھا۔ باس نے گہری سانس لبوں سے خارج کی، تم شاید بھول رہی ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ ان کی آنکھوں میں گہری کاٹ تھی۔ فاکسی کا کربناک قہقہ ماحول کو ساکت کر گیا تھا۔ کاش میری یادداشت کمزور ہوتی تو آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتی، مگر صد افسوس میری اتنی اچھی قسمت کہاں۔ فاکسی کے جملے سے باس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور طیش کے عالم میں انہوں نے فاکسی کو گلے سے تھاما اور دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ان کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا گیا اور فاکسی کو سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ یاد دلاؤں میں کون ہوں؟
دباؤ بڑھاتے وہ شعلہ مار آنکھیں اس پر گاڑے بولے تھے۔ فاکسی اکھڑتی سانسوں سمیت دھیما سا مسکرائی۔ ہلکے ہلکے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ باس نے بے اختیار اس کا گلا چھوڑا تو وہ بے سود سے زمین پر گر گئی تھی۔ باس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے چھوا تھا۔ فاکسی، رنج زدہ آنکھیں لرزتے ہاتھوں سے انہوں نے اس کے بے جان وجود کو جنبش دی۔ بے سود فاکسی کا بے جان وجود ساکت رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے رونے لگے بے آواز۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیسے اپنی بیٹی کو مار دیا؟ روتے ہوئے اچانک ان کی سانس تھمی۔ چاقو کی تیزی انہیں اپنے ماتھے پر محسوس ہوئی تھی اور انہوں نے بے اختیار آنکھیں کھولیں۔ سامنے وہ تھی جو بے رحمی اور سفاکی کی اعلیٰ مثال تھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، پر ہاں میں خود کو جانتی ہوں اور میرے علاوہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ میں فاکسی دی فاکس ہوں۔ تمہیں بھی میں ہی موت کے حوالے کروں گی۔ آئندہ یہ غلطی مت کرنا، سمجھے؟ فاکسی نہیں جانتی کہ اس کا باپ کون ہے، لیکن فاکسی کو اس کی ضرور یاد ہے کہ اس کا بہتا خون یاد ہے اور فاکسی اپنی ماں کے قاتل کو ضرور موت کے گھاٹ اتارے گی۔ پھر سوچو ذرا، اگر اسے یاد آ جائے اس کا باپ کون ہے تو کیا ہوگا؟ گردن ترچھی کیے وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ چاقو اب گردن پر پہنچ چکا تھا۔ ایک جست میں وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور پیچھے باس اپنی سانس بحال کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ راہداری میں وہ تیز تیز آگے بڑھ رہی تھی، پھر ایک مقام پر تھم گئی۔ اس کی آنکھ سے بے اختیار ایک آنسو نکلا۔ میڈم، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس لڑکی کی جانچ پڑتال کی تھی۔ وہ ایک ہسپتال میں کام کرتی ہے اور ساتھ ہی اس پولیس والے کے گھر پھر اس کی ماں کے علاج کے سلسلے میں جاتی ہے۔ پیچھے سے آواز آئی تو وہ آنسو بے دردی سے رگڑتی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے پیچھے مڑی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے، بولو کیا چاہیے؟ وہ واپس اپنے کمرے تک آئی جہاں کوئی باس نہیں تھا۔ کرسی پر بیٹھی تو وہ آدمی لبوں پر مسکان سجائے اسے دیکھے گیا۔ بس میڈم، آپ کا سایہ سر پر سلامت رہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے تابعداری سے سر آگے جھکا دیا۔ فاکسی خاموشی سے دیکھے گئی، پھر اسے جانے کا حکم دیا۔ سانسیں کچھ حد تک ہموار ہوئیں تو اس نے آس پاس دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا، پھر کھڑی ہوئی۔ راہداری پیچھے گارڈن کی سمت جاتی تھی۔ وہ گارڈن کے کونے پر بنے گارڈن میں نظر دوڑانے لگی، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ پولیس کے آنے تک انتظار کر سکے۔ اسے گارڈن کے کونے پر ایک لکڑی کا اسٹور دکھائی دیا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے پر اسے بآسانی کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیتے دوڑ لگا دی اور نظریں ہنوز گھر کے اندرونی حصے کی جانب باندھے رکھی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ ابھی بھی صادق وہیں پڑا ہے۔ اس نے لکڑی کے اسٹور پر پہنچ کر دروازہ کھولا تھا جہاں بس اوزار موجود تھے، طرح طرح کے اوزار۔ بیٹھنے کو بس ایک کونا تھا۔ وہ دروازہ بند کیے وہیں بیٹھی رہی۔ ٹھیک اس کے سر کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے گھر کا اندرونی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ پورے 10 منٹ تک گھر میں کوئی ہلچل نہ ہوئی اور اچانک ہی اس نے دیکھا کہ 2 گارڈز تیزی سے اسٹور کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ ٹول ریک کے برابر ایک پتلی سی جگہ تھی۔ اس نے جلدی اٹھتے خود کو اس میں چھپانے کی کوشش کی اور کامیاب ٹھہری تھی۔ اندھیرے کے باعث وہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے آنکھ بند کیے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنی شروع کر دی، جو اس نے فجر کے ساتھ کیا تھا، جو اس نے سمی کے ساتھ کیا تھا اور جو وہ اب اپنے بچوں کے ساتھ کرائی تھی۔ پر بعض دفعہ ہمیں اپنے گناہوں کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور ان میں سے ایک نے دیوار پر ہاتھ مارا۔ جھٹکے سے روشنی سارے میں پھیل گئی تھی۔ جس کو اندھیرے نے چھپا لیا تھا اسے روشنی نے عیاں کر دیا۔ گارڈ نے اسے کندھے سے پکڑ کر باہر نکالا اور تقریباً گھسیٹتے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پیچھے گارڈ نے اسٹور روم میں 2-3 بڑے اوزار اٹھا لیے تھے اور اس کی طرف لپکا جو اپنے آپ کو چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ دونوں اسے کھینچتے گھر کے اندر لاؤنج تک لے آئے تھے اور اسے زمین پر صوفوں کے درمیان پٹک دیا۔ سفید مرمری فرش پر وہ بے دم سی ہو کر گری۔ گرنے کے باعث چہرہ بالوں سے ڈھک گیا تھا۔ گارڈ نے اس کے برابر میں کچھ زمین پر پٹکا اور لاؤنج کا دروازہ بند کرتے باہر چلے گئے۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لی اس نے ذرا سی نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے شان سے صادق براجمان تھا۔ حلیہ بکھرا ہوا تھا، شرٹ اور گردن سے خون کے دھبے بہہ رہے تھے۔ آنکھیں بند، اعصاب کو پرسکون شرٹ اور گردن پر خون کے دھبے تھے۔ آنکھیں بند کی اعصاب کو پرسکون کرنے لگا اور پھر وہ اٹھا قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ وہ بے اختیار پیچھے کو ہوئی۔ اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر بالوں سے اسے جکڑا تھا۔ ایک کرا سائرہ کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ کیا سمجھی تھی؟ ایک معمولی سے لمپ سے میں مر جاؤں گا؟ سائرہ بی بی، جاؤ گی تو تم بھی میرے ساتھ ہی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آخری جملے پر سائرہ کو بال سے گھسیٹتے وہ لاؤنج میں بنے زینے تک لایا تھا۔ سائرہ کی چیخ بلند ہوئی اور اب گارڈ کے پھینکے ہوئے سامان سے رسی اٹھاتا اس تک آیا تھا۔ سائرہ نے سامان کو دیکھا۔ اس میں آری، ہتھوڑا، کیل جیسی چیزیں موجود تھیں۔ اس نے صادق کے پاؤں پکڑے اور روتے ہوئے اس سے فریاد کرنے لگی۔ صادق پلیز نہیں، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ کیوں نہیں؟ اس نے درستی سے اس کا چہرہ تھامتے کہا۔ جبڑے آپس میں بھد گئے اور تکلیف حد سے سوا ہوئی۔ یہ بات تو مجھے مارنے سے پہلے سوچتی نا۔ اب فاکسی میڈم گئی بھاڑ میں، سب سے پہلے تو میں تم سے حساب چکتا کروں۔ چہرہ اتنی زور سے چھوڑا کہ زینے کے کونے سے جا لگا تھا۔ سائرہ کے ہاتھ پیچھے بندھے
سائرہ کے ہاتھ پیچھے سینے پر باندھے اور پاؤں آپس میں پھر دوسرے آلوں کی طرف بڑھا تھا۔ سائرہ کی آہ و بکا عروج پر تھی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل سرنفی میں ہلائی جا رہی تھی جب صادق اس کے قریب ہتھوڑا لے آیا تھا اور پنجوں کے بل بیٹھا بغور اس کا چہرہ تکنے لگا جو چلا چلا کر تھک چکی تھی۔ سرنفی میں ہلاتے اس نے فریاد کی، مجھے مت مارو، تم جو کہو گے میں کروں گی، تمہیں مجھے مار کر کیا ملے گا؟ بولتے اس کی آواز غائب ہو گئی۔ صادق کا کہکا بلند ہوا، سارا گھر اس کے کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ مجھے کیا ملے گا؟ وہ کسی جانور کی طرح ہنس رہا تھا۔ سائرہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اسے دیکھے گئی۔ وہ ہنستے ہنستے کسی شیطان کا روپ دھارنے لگا۔ وہ سائرہ کی پہلی بات بھول چکا تھا یا پھر شاید درگزر کر دی تھی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آخری بار، بمشکل ہنسی قابو کرتا بولا تھا۔ جب میں نے پہلی غلطی کی تھی فاکسی میڈم کے ساتھ کام کرتے ہوئے، تب انہوں نے بات کے دوران کٹر سے میری یہ انگلی اچانک ہی کاٹ دی تھی۔ اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی دکھائی جو آدھی کٹی ہوئی تھی۔ سائرہ ہونکوں کی طرف سے دیکھے گئی، آنسو پھر سے چہرہ تر کرنے لگے۔ اس وقت در سے دو چار کراتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا؟ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اچانک سے پورے گھر میں موت سے پہلے کا سناٹا چھا گیا۔ دیواروں نے کانوں پر گویا ہاتھ رکھ لیا اور صادق سائرہ کے کان کے قریب نہایت دھیمے سے بولا تھا۔ ہاتھ میں چھوٹا سا کٹر تھا۔ رخ سائرہ کے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی جانب تھا۔ سکون! سائرہ کی چیخ سے سارا گھر گونج اٹھا اور پاؤں خود کے قریب کیے پٹک پٹک کر رونے لگی تھی۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ صادق مسکراتے اس کے تڑپتے وجود کو دیکھنے لگا۔ قسم سے اتنا سکون کبھی نہیں ملا سائرہ جتنا اب مل رہا ہے۔ فاکسی میڈم صحیح کہتی تھیں۔ وہ کھڑا ہوا اور سامان تک واپس گیا تھا۔ اب اس نے اپنے ہاتھ میں ایک فلاسک نکالا تھا اور واپس سائرہ تک آیا۔ اس نے سائرہ کا ایک ہاتھ آزاد کیا اور اسے اپنے سامنے سفید مرمری فرش پر رکھ دیا تھا۔ انگلیوں کو کس کر پلائٹ سے پکڑتے وہ گول گھمانے لگا۔ سائرہ اپنے جسم کی جان انگلیوں کے بجائے بچانے میں لگانے لگی، پر بے سود چیختی رہی۔ تبھی صادق کا ہاتھ گھوما تھا اور پھر پس منظر میں پولیس کے سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے سائرہ کی گردن دبوچی۔ تم نے بلایا ہے نا؟ وہ گردن پر دباؤ بڑھاتے بولا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ سائرہ کی سانس بند ہونے لگی۔ اسے گھر کے سخت دروازے کے کھلنے کی پھر بھاری قدموں کے آنے کی آواز آئی تھی۔ اب تو دیکھ، پہلے شاید میں تجھے چھوڑ دیتا پر اب نہیں۔ اس نے سائرہ کی گردن چھوڑی اور صوفے تک گیا، جلدی سے گن اٹھا لی اور واپس سائرہ کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے کا نشانہ لیا۔ کھانسی سائرہ نے اسے بامشکل دیکھا۔ اس کے لیے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ دروازہ کھلا تو سینے سے اوپر کو بھاگا۔ کچھ پولیس اہلکار اس کی اور لپکے تھے اور پھر کچھ سائرہ کی جانب۔ تابش گن تھامے اندر داخل ہوا جہاں سائرہ کا خون سفید فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ سائرہ تک آیا جہاں دو تین خواتین اہلکار بھی موجود تھیں۔ زندہ ہے؟ گھر کا جائزہ لیتے پوچھا۔ جی بس پاؤں پر گولی لگی ہے۔ اس نے پلٹ کر پولیس اہلکار کو دیکھا۔ بھویں سکیڑے، مار دینا چاہیے تھا۔ نہیں؟ جانتی نظروں سے مدھو سائرہ کو دیکھا۔ مارنے والا تھا شاید پر مارا نہیں۔ ہم جلدی پہنچ گئے، کہتی وہ واپس سائرہ کے پاس آ گئی تھی۔ ہم جلدی نہیں پہنچے۔ پلٹ کر اوزار کو بغور دیکھا۔ اسے مارنے کا حکم نہیں تھا۔ گہری سانس خارج کرتے وہ سائرہ کو لے جاتے دیکھے گیا، پھر مبہم سا مسکرا دیا تھا۔ ہسپتال کی بے چین گہما گہمی کے باعث اس کا دل بے حد گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیٹھے کئی گھنٹے بیت چکے تھے جب تابش اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تھکا تھکا انداز، بگڑا حلیہ۔ وہ بہت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، نرم لہجے میں کہا تو فجر نے بھیگی پلکیں لیے اسے دیکھا۔ مجھے بس ان کے بچوں کی پرواہ ہے۔ پتہ نہیں چاہ کر بھی بھائی نہ کہہ سکی تھی۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تابش نے اس کے لہجے میں کھلتی کڑواہٹ کو محسوس کیا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، پتہ چل جائے گا۔ وارڈ سے ڈاکٹر نکلی تو وہ بے اختیار کھڑی ہوں۔ وہ ٹھیک ہیں؟ تابش نے پیشہ ورانہ انداز میں سوال کیا۔ جی اب وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ گولی نکل گئی ہے، خون اتنا بھی نہیں بہا کہ کوئی خطرے کی بات ہو۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ فجر نے بات کاٹ دی۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ جی ملنے، کہتی وہ دوسرے وارڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ وارڈ میں داخل ہوئی جہاں بیڈ کے گرد سفید پردے ڈلے تھے۔ وہ ہر پردہ ہٹا کر مطلوبہ چہرہ تلاشنے لگی۔ جب اس کی نظر سائرہ پر پڑی، وہ بے جان سی چھت پر نظریں ٹکائے لیٹی تھی۔ فجر اس کے بیڈ کے قریب پہنچی۔ سائرہ نے اسے دیکھتے ہی اٹھنے کی صحیح کی تھی۔ لیٹی رہیں، ہاتھ باندھ کر اسے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سائرہ کا حال پوچھے، تکلیف کس شدت سے ہو رہی تھی، سوال کرے، پر وہ نہ کر پائی تھی۔ وہ اتنی پتجر کیوں ہو رہی ہے؟ میں یہاں آپ کے لیے نہیں، آپ کو اللہ صحت دے، مگر میں یہاں صرف اپنے بچوں کا پوچھنے آئی۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں، بس مجھے ان معصوم بچوں کی فکر ہے جن کو تابش پچھلے کئی گھنٹوں سے ڈھونڈ رہا ہے، پر وہ نہیں مل رہے۔ اس کا لہجہ حد درجہ
سخت ہو گیا تھا۔ سائرہ جو اب نظریں جھکا گئی تھی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ وہ ساجدہ بختیار نامی دارالامان میں اب ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے خود کے مفاد کے لیے معصوم بچوں کو بھی بے گھر کر دیا۔ وہ اب تیز آواز میں رونے لگی۔ فجر کے انداز میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں سخت بن رہی تھی۔ دل کے ہزار بار لتاڑنے پر بھی نہ مانی۔ سائرہ نے درد بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم میری طرف کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، مگر میری آخری خواہش سمجھ کر سن لو۔ فجر کی طرف سے اب بھی خاموشی رہی۔ سائرہ اپنی بے بسی پر رو دی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ سب سن کر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ گردن ہنوز جھکائے بولی تھی، جب میں نے نیا پیسہ دیکھا تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ اتنا پیسہ کہاں لٹاؤں؟ تو میں نے دوسروں کو دیکھنا شروع کیا، امیر لوگوں کی چال میں چلنے لگی تھی، اور اسی طرح آس پڑوس کی خواتین کے ساتھ پرائیویٹ پارٹی میں شریک ہو گئی۔ پہلے پہل تو جی گھبرایا، اس ماحول کو دیکھ کر جی کیا کہ بھاگ جاؤں۔ پھر اگلے دن عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی اور دوبارہ اس جگہ گئی۔ آہستہ آہستہ میں وہاں کی عادی ہو گئی۔ برائی میں شامل ہونا بہت آسان تھا، اور تبھی میرا سامنا صادق سے ہوا۔ اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو میں نے کچھ عرصہ بعد قبول کر لیا تھا۔ اس وقت میں یہ بھول چکی تھی کہ میں تمہارے بھائی کے نکاح میں ہوں۔ گناہوں کے دلدل میں دھنستی چلی گئی، پر عجب یہ کہ مجھے ذرا ملال نہیں تھا۔ برائی نے میرے لیے حرام حلال کا فرق ہی مٹا دیا تھا۔ بصارت دن بدن دھندلی ہونے لگی، بچے تک مجھے نہیں دکھے۔ آج جب میرے اوپر اس آدمی کی حقیقت آشکار ہوئی تو اپنے آپ سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے گھن آ رہی ہے خود سے، اپنے وجود سے۔ میں نے تمہاری کال کے بعد اسٹور روم میں چھپ کر خدا سے بہت معافی مانگی، پر کچھ گناہوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ وہ فجر کے سامنے پہلی اور آخری بار اپنا ماضی کھول بیٹھی تھی۔ فجر اس دوران کچھ کہنے سے قاصر رہی۔ سائرہ سانس لینے کو رکی تھی۔ میں تم سے ایک آخری درخواست کرتی ہوں، پلیز میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور سائرہ کی آواز لڑکھڑائی تھی، اور ہو سکے تو اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ ان کو اس سب کے لیے میں نے ہی اکسایا تھا۔ کہہ کر لمحے بھر کا وقفہ لیا۔ فجر کے دل نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے بھائی کی بابت پوچھ بیٹھے، پر آج کے لیے اس نے اپنے لب سی لیے تھے، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ سائرہ کہہ کر کروٹ بدل گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ فجر سے اب اپنا بنایا گیا خول ٹوٹ جائے گا، اور وہ اسے ایسا کرتا دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ بہت مشکل سے خود کو تھام رہی تھی۔ خول ٹوٹا تو اپنے بیٹے کو کیا جواب دے گی؟ فجر کے بندے ہاتھ ایک جھٹکے سے پہلو میں گرے۔ ساکت نظروں سے گلابی لکیر ابھرنے لگی تھی، اور ایک آنسو ٹوٹ کر ہسپتال کے سفید مرمری فرش پر جا گرا۔ اس کا بڑی جرت سے بنایا گیا خول ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں سائرہ کی سسکیاں سن سکتی تھی، پر اسے اب ان سسکیوں پر ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ وہ ایک دم سے پیچھے پلٹی اور پردہ دھکیل کر باہر نکل گئی تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو تابش اس کے عین سامنے تھا۔ بنا اس پر نظر ڈالے وہ بے دردی سے ہتھیلی کی پت سے آنسو رگڑتی پاس لگی بینچ پر جا بیٹھی، اور سر ہاتھوں میں دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جب کوئی اس کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ اسے دیکھ پاتی۔ نہ روئیں فجر، وہ اذیت سے معمور لہجے میں گویا ہوں۔ فجر نے مڑے ہوئے بھیگے پلکیں اٹھائیں۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بال جلدی میں آنے کے باعث بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو ہنوز بہہ رہے تھے۔ میرے بیٹے کے قاتل کی موت پر میں کیسے رو سکتی ہوں حاشر؟ آج پہلی بار زندگی میں خود سے اس نے اسے حاشر کہا تھا۔ حاشر تو ایک لمحے کو ان گلابی پڑتی شہد آنکھوں سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ جب میرے بچے، حاشر سوچے، جب میرے رامز پر سمی نے چھری پھیری ہوگی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ حاشر نے کرب سے آنکھیں سختی سے میچی۔ اسے کچھ دیر سمجھ نہ آیا، اور جب آیا تو اس کا جی چاہا کہ اس سمی کو بھی اسی اذیت سے گزارے۔ فجر مزید کہہ رہی تھی، تب میرا رامز کتنا تڑپا ہوگا حاشر؟ وہ روتے ہوئے سانس لینے کی صحیح کی۔ اس نے روتے ہوئے سانس لینے کی صحیح کی تھی۔ تب اسے کتنی آس ہوگی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ رامز کی ماما اسے ضرور لینے آئیں گی، پر میں بدقسمت اپنے بچے کو نہ بچا سکی۔ وہ اپنے ماموں کے ہاتھوں ذبح کر دیا گیا، اور وہ اپنی ہتھیلی میں سر دیے رونے لگی تھی۔ حاشر سر جھکا گیا۔ آج سمی کی موت کا سن کر میری آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ وہ تو میرے رامز کا قاتل ہے، میں کیسے رو سکتی ہوں؟ حاشر نے رومال جیب سے نکال کر اس کی جانب بڑھایا، جو وہ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ کچھ دیر وہ روتی رہی اور حاشر خاموش بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ دنیا بڑی ظالم ہے، ہمیں ایسی جگہ چوٹ دیتی ہے جہاں آپ بے بسی کے مارے کچھ نہ کر پائیں۔ پھر اس نے خاموشی کو توڑا تھا اور وضاحت سے فجر کے دل کو پرسکون کرنا چاہا، کیونکہ وہ آپ کا بھائی تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، نفرت کتنی بھی ہو جائے، کبھی تو تعلق تھا نا۔ رونا فطری ہے فجر نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ آنسو بے اختیار ہی رک گئے۔ حاشر مبہم سا مسکرایا اور اس کے پاس لگی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بلا شبہ وہی بات کی تھی جس کی فجر کو اس وقت ضرورت تھی۔ اب وہ خاصی مطمئن کرسی کے پشت ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔
اس کو رامز کی یاد آ رہی تھی اور حاشر کو شدت سے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ تابش ان تک آیا، وردی میں ملبوس کچھ مضطرب سا حاشر سے نظروں میں استفسار کیا اور حاشر نے بس اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ سائرہ بہتر ہیں، ہم ان سے تفتیش کر سکتے ہیں۔ سائرہ بہتر ہیں، ہم نے ان سے تفتیش کی ہے تو پتہ چلا کہ انہیں صادق کی بابت کچھ زیادہ معلومات نہیں۔ وہ سر پر کھڑا فجر اور حاشر دونوں سے مخاطب تھا، مگر فجر نے بات درمیان میں کاٹ دی۔ بچے ساجدہ بختیار دارالامان میں، وہاں سے لے آؤ پلیز۔ تابش نے سر جھٹکا۔ فجر کی بات کاٹتے سے واضح تھا کہ وہ سائرہ کے متعلق کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی، لیکن اسی لمحے تابش اور فجر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فجر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور تابش کا خون خشک ہونے لگا۔ حاشر نے کچھ گڑبڑا کر ان دونوں کو باری باری دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ سب دارالامان میں موجود تھے، جس نے فجر سمیت بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا تھا۔ ایسے میں بچے وہاں کسی طور محفوظ نہیں تھے۔ فجر کی زبان سے دعائیں ایک لمحے کو بھی جدا نہ ہو سکی تھیں۔ وہ تھے تو رامز کے قاتل کے بچے، پر وہ محض معصوم بچے تھے، اور بچوں سے کیا دشمنی؟ ہواؤں کا زور آج بہت تیز تھا، معلوم پڑتا تھا کہ بہت زور کا طوفان آنے والا ہے۔ پرندے اپنی آرام گاہ کی جانب بھاگتے جا رہے تھے، انسانوں کو بھی اپنے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر آئرہ حسب معمول اپنے ہسپتال میں کسی کولیگ کے ساتھ راؤنڈ پر تھی۔ گھر جانے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ وہ دونوں کسی بات میں مشغول نظر آئی تھیں۔ یار آئرہ، سمجھ نہیں آ رہا کیسے سمجھاؤں اسے کہ اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ ماہم کچھ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ اصل میں گزشتہ روز ہی اس کی اپنے منگیتر کے ساتھ بحث ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ آئرہ نے ساتھ چلتے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں سے وضاحتیں دے رہی ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ اس نے تمہاری بات کا یقین نہیں کرنا؟ ماہم نے اپنے قدموں کی نظر چبائے رکھی۔ رشتے کو بچانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آئرہ، تم نہیں سمجھو گی۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ بس وہ کسی بھی پل رو دے گی۔ آئرہ کو افسوس ہوا۔ رشتے دونوں طرف سے نبھائے جاتے ہیں، ایک طرف سے نہیں۔ ایک طرف رشتے کبھی بھی نہیں چلتے۔ اس نے سر سانس خارج کرتے کہا، میں نہیں چاہتی یہ رشتہ ٹوٹے، اسی لیے یہ سب کر رہی۔ وہ دونوں گفت و شنید میں مگن تھی جب ایک نرس ہڑبڑی میں چلتی ان کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر ماہم، گائنی وارڈ میں ایمرجنسی کیس آیا ہے، پلیز ایک بار آ کر چیک کر لیں۔ وہ نرس جیسی آئی تھی ویسے ہی چلی بھی گئی۔ ماہم فوراً گائنی وارڈ کی طرف بھاگی تھی۔ آئرہ نے اپنے روم پہنچ کر موبائل نکالا تھا اور اسکرال کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا کہ جب ماہم بگڑے تاثرات اور حواس باختگی کے عالم میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آئرہ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آئرہ نے موبائل اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا ماہم، سب خیریت ہے نا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس کے رونے سے ہچکی بن گئی تھی۔ بمشکل خود پر قابو پاتے سانس لیتے کہنے لگی، ابھی جو کیس آیا تھا اور جس بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کا اچانک ہی انتقال ہو گیا۔ آئرہ نے اسے کندھوں سے تھاما۔ اور مدر؟ ماہم نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہیں، مگر ابھی تک انہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ آئرہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی بوجھ سے رکھ گیا۔ اور ان کی فیملی ممبرز میں سے کسی کو انفارم کیا ہے؟ ماہم نے کچھ گڑبڑا کر اسے دیکھا اور بدقت نفی میں سر ہلاتے کرسی پر بیٹھی تھی۔ میرے پاس ہمت نہیں بتانے کی، پلیز تم کچھ کرو۔ وہ سر پکڑے بیٹھی تو آئرہ اسے چھوڑ کر اس جانب بھاگی۔ پیچھے ماہم نے اپنے روم کی جانب رخ کیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پھر دماغ کو جگہ پر آیا تو فوراً یہاں سے بھاگنے کی ٹھانی۔ وہ اپنا سامان لیے اسپتال کے پچھلے دروازے سے جانے لگی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ خود بھی انجان تھی۔ شاید وہ انجان نہیں تھی، اس نے معاملے کی سنگینی کو بھانپ لیا تھا اور بھاگ جانے میں اپنی عافیت جانی، پر اس بات سے بے خبر تھی کہ اس نے خود غرضی کا سہارا لیا تھا۔ آئرہ وہاں پہنچی تو نظارہ ہی الگ تھا۔ ایک آدمی نیلی شرٹ کے بازو کلائیوں تک باندھے جینس پہنے ٹہلنے میں لگا ہوا تھا۔ آئرہ وہاں کھڑی بہت ساری ہمت خود کے اندر پیدا کرنے لگی۔ آئرہ نے پلٹ کر دیکھا، ماہم وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا شاید ڈر گئی ہوگی۔ ڈر تو وہ بھی رہی تھی، اسے بھی بعض اوقات ایسی خبریں دیتے خوف آنے لگتا تھا۔ دونوں ہاتھ سفید کوٹ کی جیب میں ڈالے گہری سانس بھری اور قدم اس آدمی کی طرف گامزن کیے۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو آدمی چلتے چلتے رکا اور اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بہت افسردگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپریشن کے دوران آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ آپ کی وائف سیف ہیں۔ وہ آدمی پہلے تو سمجھا نہیں، کافی دیر لفظوں پر غور کیا تو زمین قدموں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ تن من غصے سے دہکنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی کو مار دیتے مگر بچے کو تو کسی طرح بچا لیتے۔ آئرہ اس کی بات پر دنگ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کے نزدیک اپنی بیوی کی جان بہت سستی ہے۔ کوٹ کے اندر موجود ہاتھ کی مٹھی بنی، وہ اپنے امٹتے اشتعال کو کم کرنے لگی۔ وہ آدمی اس کے قریب آیا تھا۔ ہاں، وہ ویسے بھی کسی کام کی نہیں تھی، اچھا ہوتا مر جاتی، جان چھوٹ جاتی کمینی سے۔ وہ نخوت سے بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر مارا ہے میرے بیٹے کو۔ آئرہ لب وا کیے اسے دیکھے گئی۔ اسے آدمی جاہلیت کے اولین درجے پر لگا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
آواز آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ پورے اسپتال کے لوگ یہاں جمع ہونے لگے تھے۔ آواز نیچے رکھ کر بات کرو ڈاکٹرنی، ورنہ زبان نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ وہ آدمی اس سے زیادہ چیخا تھا۔ آئرہ بدلے میں کچھ کہنے ہی لگی تب وہی ڈاکٹر وارث نمودار ہوئے اور آئرہ سے سوالیہ نظروں میں پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے ڈاکٹر آئرہ؟ کس بات کا شور ہے یہاں؟ سینے پر ہاتھ جمائے وہ اس آدمی کو دیکھنے لگی۔ اس سے قبل آئرہ کچھ بتاتی وہ آدمی بیچ میں آ دھمکا، انہوں نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، اسی لیے اب میں انہیں سبق سکھا کر رہوں گا۔ ڈاکٹر وارث بھی آئرہ کو دیکھنے لگے۔ وہ انہیں سب بتانے لگی۔ سر ایک ایمرجنسی کیس تھا، ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی لیکن بچہ سروائیو نہیں کر سکا۔ اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ یہ اس کے لیے شور کر رہے اور اس کا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ آدمی اس کی طرف آنے ہی لگا کہ بیچ میں ڈاکٹر وارث پڑے۔ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے آدمی کو پکڑ کر پیچھے کیا۔ دیکھیے، آپ کے بچے کی زندگی اتنی ہی تھی، اس میں ہم یا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ وارث اسے پیار سے سمجھانے لگے تو وہ آدمی مزید دھاڑا، بکواس بند کرو اپنی، تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا میں، تم لوگ قاتل ہو قاتل۔ وہ آدمی ایک دم جاتے ہوئے مڑا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تمہارا آج ہی ہسپتال بند کروا کر رہوں گا۔ وہ جلے پیر کی بلی بنا فون کان سے لگائے راہداری میں چل رہا تھا۔ ڈاکٹر وارث کو کسی انہونی نے جکڑا تھا۔ ان کے اتنے سالوں کا تجربہ انہیں بہت کچھ یاد دلا گیا تھا۔ انہوں نے آئرہ کا ہاتھ کونی سے تھاما اور اپنے کمرے تک لائے، ساتھ کسی کو فون ملانے لگے، سیکیورٹی الرٹ نافذ کر دو اور تمام ڈاکٹرز کو میرے روم میں لاؤ فوراً۔ آئرہ ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھے گئی اور اسی لمحے پلٹے اور درستی سے آئرہ کو دیکھا۔ کس کا کیس تھا یہ؟ انہوں نے دانت پیستے پوچھا۔ ڈاکٹر ماہم کا، وہ کڑبڑا کر تیزی سے بولی۔ اور وہ خود کہاں ہے؟ آئرہ نے اسے اپنے پیچھے نہیں دیکھا، وہ یقیناً فرار ہو چکی تھی۔ آئرہ کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ ڈیم اٹ، انہوں نے ایک تیز مکہ میز پر مارا۔ ڈاکٹرز روم میں جمع ہونے لگے۔ اس میں ماہم کہیں نہیں تھی۔ سب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اچانک ہوا کیا تھا۔ آئرہ بے یقینی کی کیفیت میں بت بنی بیٹھی تھی۔ آپ میں سے کوئی یہاں سے باہر نہیں نکلے گا جب تک معاملات سمجھ نہیں جاتے۔ ڈاکٹر وارث نے غصے کے عالم میں سب کو باور کروایا اور خود کمرے سے باہر نکلے۔ کمرے میں چہمہ گوئیاں شروع ہو چکی تھیں اور وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ماہم نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ تو ماہم تھی، لیکن اچانک یہ چیخ و پکار آس پاس سے سنائی دینے لگی۔ اس نے بے اختیاری دل پر ہاتھ رکھا، پھر شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ مزید ناولز کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل سے۔ اللہ حافظ۔